सन 1901 کی بات ہے کہ ایک سائنسدان نے ایک تجربہ کیا اور ایک انسان کے زندہ ہوتے اور مرنے کے بعد کا وزن کیا۔ اس وزن میں تقریباً 21 گرام کا فرق تھا۔ انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ یہ 21 گرام وزن روح کا ہے جو مرنے کے بعد کم ہو گیا، لیکن یہ نتیجہ کچھ زیادہ مانا نہیں گیا اور یہ سوال برقرار رہا کہ آخر روح کیا ہے۔ انفوٹینمنٹ ورلڈ کے ناظرین کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو اسے سبسکرائب ضرور کر لیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا اور ہم مدینہ کے کھنڈرات میں چل رہے تھے۔ آپ نے سہارے کے لیے کھجور کی ایک چھڑی پکڑی ہوئی تھی۔ ہمارے پاس سے کچھ یہودی گزرے اور ان میں سے ایک بولا کہ ان سے روح کے بارے میں پوچھو، تو دوسرے نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ وہ کوئی ایسی بات کہہ دیں جو تمہیں اچھی نہ لگے، لیکن بالآخر ان میں سے ایک شخص نے پکار کے کہا کہ اے ابو قاسم، یہ روح کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ پھر آپ نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور پھر سورہ اسرا کی آیات تلاوت کی، جس میں کہا گیا تھا کہ یہ لوگ تم سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیں کہ روح میرے رب کا حکم ہے اور تمہیں بہت ہی کم علم دیا گیا ہے۔ روح کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کسی بھی زندہ چیز یا انسان کی ایسنس ہے، یعنی اسے سانس کہتے ہیں، کہ روح صرف سانس کا نام ہے اور جیسے ہی سانس ختم ہو تو سمجھو روح نکل گئی۔ یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہ ایک نظر نہ آنے والی چیز ہے جس سے شعور دیا گیا، اور انسان کی روح ایسی ہے کہ وہ ہمیشہ کی زندگی پا سکتی ہے۔ ہندو اسے آتما کا نام دیتے ہیں اور مانتے ہیں کہ ایک چھوٹے جراثیم سے لے کر بڑے سے بڑے جاندار میں آتما موجود ہے۔ 1037 میں ابن سینا نے ایک تجربہ کیا جس کا نام تھا فلوٹنگ مین ایکسپیریمنٹ، یعنی تیرتے ہوئے انسان کا تجربہ۔ ابن سینا کہتے ہیں کہ یہ تصور کریں کہ ایک شخص ہوا میں تیر رہا ہے جو اپنے جسم کے کسی حصے کو محسوس نہیں کر سکتا، لیکن اس سب کے باوجود اسے اپنے ہونے کا احساس ضرور ہوگا، اور یہی اپنے ہونے کا احساس دراصل روح ہے۔ ابن سینا کے اس ایکسپیریمنٹ کو بہت پذیرائی ملی، لیکن روح کا کانسیپٹ ابن سینا کے وقت سے بھی بہت پہلے کا ہے۔ 3000 سال پہلے ٹرکی سے ایک کتبہ ملا جس پر لکھا تھا کہ یہ کتبہ میری روح کی تسکین کے لیے ہے۔ ایرسٹوٹل نے کہا تھا کہ روح وہ مادہ ہے جو ہمارے لیے یہ فیصلہ کرتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کیسے جئیں گے۔ اس کے مطابق ہر زندہ چیز، یہاں تک کہ پودوں اور درختوں میں بھی روح موجود ہے جو صرف افزائش نسل کے بارے میں سوچتی ہے۔ جانوروں میں روح ہوتی ہے جو نقل و حرکت کے بارے میں سوچتی ہے، اور ایک صرف انسانی روح اس سب سے بڑھ کر ہے اور صحیح اور غلط کا تصور رکھتی ہے۔ ایرسٹوٹل کی اس تھیوری کو ایک صحیح حدیث بھی کنفرم کرتی ہے۔ جب صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا ہمارے لیے چوپایوں کے ساتھ نیکی کا بھی کوئی اجر ہے، تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے لیے ہر ذی روح میں اجر ہے، جس سے ثابت ہوا کہ جانوروں میں بھی روح موجود ہے۔ انسان کو روح کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی دی گئی جو ہے نفس۔ نفس وہ چیز ہے جو ہم سے تقاضے کرتا ہے۔ اس کے بارے میں قرآن و حدیث میں بہت ڈیٹیلز ملتی ہیں۔ ایک بار ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور بولا کہ یا رسول اللہ، میرے نفس میں ایسی باتیں آ جاتی ہیں کہ میں ان کے متعلق سوچنے سے زیادہ آسمان سے گر جانا پسند کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ یہی ایمان ہے۔ قرآن پاک کے مطابق روح 5 سٹیجز سے گزرتی ہے۔ پہلی سٹیج کا ذکر سورہ احراف میں ہے، جو کہ ہماری روح نے عالم ارواح میں گزاری تھی، جس میں ہم نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا تھا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ دوسری سٹیج کا ذکر سورہ سجدہ میں کیا گیا، اور یہ وہ مرحلہ ہے جو ہماری روح نے ماں کے پیٹ میں گزارا، یعنی جب پہلی دفعہ ہمارے جسم میں روح پھونک دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص اپنی ماں کے پیٹ میں 40 دن تک نطفے کی شکل میں رہتا ہے، اور پھر اتنے ہی دن جمے ہوئے خون کی شکل میں، اور پھر اتنے ہی دن گوشت کے لوتھڑے کی شکل میں، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک فرشتہ آتا ہے جو کہ اس میں روح پھونک دیتا ہے، اور اسی وقت اس کے نصیب میں 4 چیزیں لکھ دی جاتی ہیں: اس کا عمل، اس کا رزق، اس کی موت اور اس کا بخت۔ تیسری سٹیج وہ ہے جس کے متعلق پورے قرآن پاک میں آیات موجود ہیں، اور یہ وہ سٹیج ہے جو ہماری روح اس وقت گزار رہی ہے، یعنی ہماری اس دنیا کی زندگی۔ اور چوتھی سٹیج سورہ مومنون میں ذکر کیا گیا کہ وہ عالم برزخ ہے، یعنی موت کے بعد انتظار کا وقت۔ ہمارے جسم سے روح نکلنے کے واقعات بہت حیران کن ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ کسی بندے کی روح کسی علاقے میں قبض کرنا چاہے تو وہ اس شخص کے لیے اس جگہ پہنچنے کے وسیلے ضرور
नूर पैदा कर देता है। रूह का जिस्म से निकलना बहुत से तरीकों से होता है, लेकिन हम सिर्फ उसका जिक्र करेंगे जिसे सुनकर आपका दिल खुशी महसूस करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बहुत उदास और परेशान रहते थे, और एक दफा उन्होंने इसका जिक्र उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से किया कि मैंने एक दफा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहते सुना था कि मैं एक ऐसा कलमा जानता हूँ कि अगर कोई इस कलमे को मौत के वक्त पढ़ ले तो उसकी रूह निकलते ही रहमत और सुकून में चली जाएगी, लेकिन अफसोस कि मैं आपसे वो कलमा ना पूछ सका, इसलिए मैं गमज़दा रहता हूँ। तो हजरत उमर ने फरमाया कि मैं जानता हूँ कि ये कलमा कौन सा है, क्योंकि ये वही कलमा है जिसे आपने अपने चचा अबू तालिब को पेश किया था, और वो है ला इलाहा इल्लल्लाह। आपने फरमाया था कि इसकी वजह से मोमिन की रूह एक पसीने के कतरे की तरह आराम से निकल जाती है। कुरान पाक में आता है कि ए इत्मीनान वाली रूह अपने रब के पास इस तरह लौट चल कि तू उससे राजी और वो तुझसे। इसी तरह नेक रूह को निकालने वाले फरिश्ते बार बार उसको कहते हैं कि ए पाक रूह बाहर आ, तू तो तारीफ के काबिल है, तुझे सुकून की खुशखबरी हो, तेरा रब तुझसे राजी है। और ये वो तब तक कहते रहते हैं जब तक रूह निकल जाती है और फिर उसे आसमानों में ले जाते हैं। इसी तरह एक और हदीस है कि उम्मे हानी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह, जब हम मर जाएंगे तो क्या हम एक दूसरे से मिलेंगे? तो आपने फरमाया कि तमाम रूहों को परिंदे की शक्ल दे दी जाती है जो दरख्तों से खाती रहती हैं, लेकिन आपने ये भी फरमाया कि अगर कोई कर्ज बाकी हो तो रूह मुअल्लक रहती है। और फिर आता है आखिरी मरहला, यानी हमेशा की जिंदगी। सूरह ज़ुमर में आता है कि अल्लाह नींद के वक्त रूहें निकाल लेता है और फिर जिन पर मौत का हुक्म सादिर हो चुका होता है उन्हें अपने पास रख लेता है और बाकियों की रूह को लौटा देता है, यानी रूह नींद के दौरान हमारा जिस्म छोड़ के चली जाती है। और आखिर में रूह के मुतालिक एक खूबसूरत हदीस जो कि हजरत अबू हुरैरा से मरवी है कि हमारी रूहें आलम अरवाह में ग्रोहों की सूरत में रहती थीं। जिन रूहों का वहाँ आपस में तारुफ हुआ उनके दरमियान इस दुनिया में भी मोहब्बत है, और जो रूहें वहाँ अनजान रहीं वो दुनिया में भी एक दूसरे से अजनबी रहती हैं। नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको कोई ना कोई नई मालूमात जरूर मिली होंगी। अगर ऐसा है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप अगली वीडियो में क्या देखना चाहेंगे।